کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین محترم، این جی نریگا کے تحت جتنے بھی ملازمین اب تک کام کرتے آئے ہیں ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے کل ایک آرڈر آیا ہے، آرڈر نمبر 278/2022، اور اس آرڈر میں چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا نے تمام ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹرز کو یہ ہدایت دی ہے کہ جتنے بھی ملازمین ایم جی نریگا کے تحت کام کرتے آئے ہیں، سب سے پہلے 3 کوارٹرز سے ان کی پرفارمنس چیک کی جائے۔ اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ 3 کوارٹرز میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے تو انہیں ہی آگے کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور جن ملازمین کی پرفارمنس 2 یا 2 سے زیادہ کوارٹرز میں اچھی نہیں رہی ہے تو انہیں ٹرمینیٹ کیا جائے، انہیں برخاست کیا جائے۔ اس طرح کا آرڈر سامنے آیا ہے چیف سیکرٹری کی طرف سے، چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا کی طرف سے۔ ایم جی نریگا کی جہاں تک بات ہے، مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ اسکیم، اس تعلق سے جتنے بھی ملازمین کام کرتے آئے ہیں انہوں نے کچھ وقت قبل اپنی ایک مانگ سامنے رکھی تھی، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس اسکیم کو عملانے میں، اس اسکیم کو کامیاب کرنے میں، اس اسکیم کو آگے پہنچانے میں ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے۔ ہم نے خون پسینے سے کام کیا ہے اور تھوڑے سے پیسوں میں کام کیا ہے، تو ان کی یہ مانگ تھی کہ انہیں ریگولرائز کیا جائے۔ لیکن اب اس طرح کا آرڈر ان کے لیے آنا ظاہر سی بات ہے، ان کے لیے تشویشناک تو ہے ہی۔ اور اس تعلق سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 2 سپتمبر کو ڈاکٹر ارون کمار مہتا کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں 6 اسٹیٹ ایمپلائمنٹ گارنٹی کونسل نے ایم جی نریگا کے حوالے سے یہ بات سامنے رکھی تھی کہ جی یہ جو اسکیم ہے اور اسکیم کے تحت جو کام کرتے آئے ملازمین ہیں وہ عارضی طور پر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ کنٹریکٹ بیسڈ پر کام کرتے آئے ہیں، وہ کنٹریکچوئل ملازمین ہیں، اور اس اسکیم کے تحت انہیں ریگولرائز کرنے کا اس طرح کا کوئی بھی پروسیجر نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی لا ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے۔ یعنی جب تک یہ اسکیم رہے گی ایم جی نریگا کی تبھی تک وہ جو ملازمین اس کے تحت کام کرتے آئے ہیں وہ اس کے تحت کام کریں گے، اور جب یہ اسکیم پوری طرح سے ختم ہوگی تو وہ ملازمین جو اس کے تحت کام کرتے آئے ہیں کنٹریکچوئل بیسڈ، وہ بھی اسی کے ساتھ ان کا بھی کوئی نام نہیں لیا جائے گا، یعنی انہیں ریگولرائز کرنے کا حکومت کا اس طرح کا کوئی پلان ہے نہیں۔ ساتھ ہی تبھی اس کے بعد یہ ایک آرڈر آیا جس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ جو ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹرز ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں ایسی پرفارمنس ریویو کمیٹیز بنائیں جو یہ دیکھیں کہ 3 کوارٹرز میں کس ملازم کی پرفارمنس اچھی رہی ہے، اور جس ملازم کی پرفارمنس اچھی رہی ہے انہیں ہی آگے کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جس ملازم کی پرفارمنس 2 یا 2 سے زیادہ کوارٹرز میں اچھی نہیں رہی ہے انہیں ٹرمینیٹ کیا جائے گا، انہیں برخاست کیا جائے گا، ایسا آرڈر کہتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایم جی نریگا جو ہے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ، اس طرح کا جو ایکٹ ہے وہ 23 اگست 2005 کو پاس ہوا، پھر 2006 میں اسے باقاعدہ لانچ کیا گیا، اور انڈین لیبر لا اور سوشل سیکیورٹی کے تحت یہ ایک بہت بڑا میجر اٹھایا گیا کہ رائٹ ٹو ورک، یعنی ہر ایک کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، ہر ایک کو کام کرنے کا حق ہے، بالخصوص جو بے روزگار ہیں انہیں بھی کام کرنے کا حق ہے۔ اس تعلق سے جاب کارڈز بھی پرووائڈ کیے جاتے تاکہ جو بے روزگار ہے وہ کام کر سکیں۔ تو اس طرح کی یہ ایک اسکیم ہے لوگوں کی بہبودی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے۔ اب جو یہ آرڈر آیا ہے یا تو اس پروگرام کو مزید آگے لینے کے لیے حکومت سنجیدہ نہیں، یا پھر اسی پروگرام کو سنجیدگی سے گورنمنٹ لے رہی ہے، یا اس میں کچھ نئے سرے سے کام کیا جائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔